الحمدللہ کہ ہم ایک بڑی گمبھیر صورتحال میں ایک بڑے سنجیدہ موضوع پر سارے درد دل کے ساتھ یقین یہاں پر جمع اور میں اس کے انتظام و انصرام پر محترم خورشید انور صاحب، ان کے رفقا اور اس کار خیر میں شریک و شامل ان کے تمام دوستوں کو اور منتظمین کو اس اہم اور انتہائی سنجیدہ مسئلے پر غور و فکر کے لیے اس اجلاس کے اہتمام پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ وہ اسے بارش کا وہ پہلا قطرہ بنا دے جو معاشرتی ماحول اور ذہنی کیفیات کی آلودگی کو بھی دور کرے اور دوسروں کے لیے وہ ترغیب کا ذریعہ بھی بنے۔ تمام احباب جنہوں نے بڑی مختصر گفتگویں کی ہیں، محترم مظہر الحق صاحب ہیں، شیخ فرید صاحب ہیں، جلال صاحب ہیں، اب یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ معاملہ انتہائی گمبھیر ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر الجہاد اور بہت سارے پہلوؤں کا حامل۔ غالباً مظہر الحق صاحب نے اپنے چند جملوں کی گفتگو میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ فرقہ واریت مذہبی بھی ہے، یہ لسانی بھی ہے، یہ علاقائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشی۔ بالعموم جن بنیادوں پر معاشرے میں تقسیم اور تفریق اور پھر آگے فرقہ واریت ہوتی ہے، ان چیزوں میں ایک اعتقادات ہیں، عقائد، مذہبی بنیادوں پر ایسا ہوتا ہے۔ دوسری شے علاقائی و لسانی، اسی میں پھر قبائلی بھی شامل ہے، یہ ایک جیسے گریڈ کی چیزیں ہیں۔ کوئی کسی کو علاقے کی بنا پر الگ ہوتا ہے، کسی زبان کی بنیاد پر الگ ہوتا ہے، کسی قبیلے سے نسبت کی بنیاد پر الگ ہوتا ہے، اور رنگ، نسل، یہ سارے ایک ہی طرح کے ہیں۔ یہ دوسری سطح ہے۔ تیسری سطح انتظامی نوعیت کی ہے، اس کی بنیاد پر اختیارات حاصل کرنے کے لیے اس جنگ اور جدوجہد میں جب مفادات کا ٹکراؤ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں سیاسی انتشار پھیلتا ہے۔ اور چوتھی اور بالیقین بڑی اہم شے وہ ہے معاشی تفاوت اور ناہمواری کی بنا پر طبقاتی تقسیم۔ اس کا اگر بر وقت تدارک اور سدباب نہ کیا جائے تو اس سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، وہ تناؤ ٹکراؤ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس ٹکراؤ سے پھر مستقل ایسی متحارب قوتیں، متصادم قوتیں وہ پیدا ہوتی ہیں جو بعض اوقات مکمل معاشرتی تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ یہ چند چیزیں، یہ بڑا وسیع اور گہرے غور و خوض کے ساتھ اور عمیق سوچ وچار کے ساتھ بیٹھ کر تحمل کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے والی شے، یعنی یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جسے ہم محض
جذباتیت کے ساتھ ایڈریس کریں، اس کو تحمل کے ساتھ. اور ایک بار میں یہ چند چیزیں جو اسباب میں نے بیان کی، اس کے بعد اگلے مرحلے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑا سادہ اور آسان ایک اصول عرض کرتا ہوں. اس کو اگر اپنا لیا جائے تو نچلی سطح پر ہی صحیح مگر اس کے بڑے اچھے نتائج پیدا ہو سکتے ہیں. اور ہم نے اس کو تجرباتی سطح پر کر کے دیکھا ہے، پریکٹیکلی، اور یہ تجربی توثیق کی حامل شے ہے جو عرض کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جتنے طرح کے لوگ، طبقات ہوں، افراد و شخصیات ہوں، جماعتیں ہوں، تنظیمیں ہوں، پلیٹ فارمز ہوں، ایک جملہ میں چاہوں گا کہ جو عرض کرنے لگا ہوں، آپ آگے اس پر عمل کریں نہ کریں، حتیٰ کہ آپ اس سے اختلاف کریں، رد کر دیں، پھینک دیں، یہ آپ کا حق اور اختیار ہے. کسی انسان کی بات کے ساتھ جو غیر نبی ہے اختلاف کر کے آپ کے عقیدہ و ایمان پر کوئی ایک ذرہ برابر کوئی حرف نہیں آتا. ہمیں مولوی، ملا، پیر، سیاستدان، معاشرتی قائدین، انہوں نے اس نفرت کی وادی میں دھکیل دیا ہے کہ جہاں اپنے ساتھ اختلاف کرنے والے کو مذہبی اعتبار سے دین سے خارج کر کے دوزخ میں گرایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے چین نہیں آتا، کسی کو سکون نہیں آتا. اور معاشرتی سطح پر اس کی نسلوں تک کے خاتمے کی خواہش کے ساتھ ساتھ کاوش کی جاتی ہے. وہ شے کیا ہے؟ وہ ایک جملہ ہو سکے آپ اس کو محفوظ رکھیں. ہر وہ شے بشمول انسان جو اس دھرتی پر آپ کے ساتھ ماحول میں ہے، اس کا خالق کون ہے؟ بولیے، اللہ. دوسروں وہ درجہ بھی اپنی جگہ کسی حد تک ٹھیک ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہزار اختلافات کے باوجود دوسرے کو برداشت کرنے کی روش نہ بنائیں، قبول کرنے کی روش. برداشت کرنا پھر ادنا درجہ ہے. ہم تو برداشت ہی نہیں کرتے، عدم برداشت کا ماحول ہے. اگر آپ قبول کر لیں آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ اندھا، لولا، لنگڑا، معذور بچہ پیدا ہو جائے، آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی. اور میرے نگاہ میں بعض ایسے کیسز اور واقعات بھی ہیں، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال تک ماں باپ نے گود اور کندھوں پہ اٹھایا ہے، ہسپتالوں میں گھمایا ہے، 15 سال کی عمر تک ان کی واش روم کی صفائی کی. وہ واش روم میں نہیں جا سکتے، بستر پر، کپڑوں میں. اگر قدرت آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ اسے قبول کرتے ہیں. تو معاشرے میں جتنے دیگر افراد اور طبقات ہیں وہ کس نے پیدا کیے؟ ان کا خالق کوئی اور ہے. جب تک ہم بدل و جان قبول کرنے کی روش کو نہیں اپناتے اور صرف برداشت کرنے کی حد تک رہتے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا. عدم برداشت نہ کرنے سے برداشت کرنا اچھا ہے، برداشت کر لینا. مگر برداشت آپ کرتے ہیں بدل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے، آپ کا بس نہیں چاہتا، آپ کہتے ہیں ہے جی کے کریے. اگر آپ اسے قبول کر لیں، میرے رب نے پیدا کیا، اس نے اگر مٹی کا ایک ذرہ بے مقصد نہیں پیدا کیا تو کسی انسان کو، کسی پورے طبقے کو، کسی پوری فکر کے حامل ایک گروہ کو، ایک فریق جماعت کو بے مقصد ہی پیدا کر دیا. تو سب سے پہلی شے ہے دوسروں کو قبول کرنا، ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا. یہ پہلا. اب کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایک بات اور یاد رکھیے، یہ
ساری ایک گروپ کی چیزیں ہیں. یہ جو فرقہ واریت کی آخر پہ جا کے ہوتی رونما ہوتی ہے، اس کے اسباب میں جہالت ہے، خود غرضی ہے. یہ پھر ایک سے آگے دوسری شے کو جنم دیتی جاتی ہے. جب جہالت ہو تو اس سے خود غرضی آتی ہے، اس سے بندے کو پتہ ہی نہیں ایثار بھی کسی شے کا نام ہے. رویے میں دوسرے کے لیے کوئی سیکریفائس کرنا بھی ہوتا ہے. تو جہالت انسان کو خود غرضی کی راہ پر ڈالتی ہے، خود غرضی عداوت کی راہ پر ڈالتی ہے. عداوت سے ضد اور انا پرستی کے دروازے کھلتے ہیں. اس سے پھر اقربا پروری جنم لیتی ہے. اقربا پروری پر فرقہ واریت کو پیدا کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر مروزیت ہے، آمریت ہے اور ملوکیت. یہ ساری ترتیب کے ساتھ لائن وار چلنے والی چیزیں. وقت ہوتا میں ان پر دو جملے کہتا. میں نے صرف عنوانات اور لفظوں کے بیان تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہے تاکہ ہم کم وقت میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس موضوع کو جان سکیں. اب یاد رکھیے، اللہ سب سے پہلے جب کسی پر کرم کرنا چاہتا ہے، جس شے سے آشنا کرتا ہے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ علم ہے. جب کسی پر احسان کرنا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے، اونچا کرنا چاہتا ہے، اسے فضیلت دینا چاہتا ہے، اسے باکرامت کرنا چاہتا ہے، اس کی توقیر اور قدر و منزلت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس پر علم کے دروازے کھولتا ہے. میں اول و آخر سے ایک مثال، میں نے کوئی آیت عنوانی گفتگو کے طور پر نہیں تلاوت کی کہ پھر وہ بسا اوقات ہم بھی اس کے تفسیری معارف اور پہلوؤں کی طرف چلے جاتے ہیں. میں ادھر نہیں جانا چاہتا. میں اس کو ممکنہ حد تک ایک علمی سادہ ڈیبیٹ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کو پیدا کیا. آپ جانتے ہیں وہ فرشتوں نے کہا کہ اس کو زمین میں نائب بنائے گا جو جا کر فساد کرے گا، خریزیاں کرے گا. ہم ہر وقت تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعظیم اور تیری تقدیس کے گن گاتے ہیں. اللہ نے ان کی چاروں باتوں کا، دو آدم کے لیے، دو اپنے لیے جو کہی گئی، کسی ایک بات کا بھی نہ انکار کیا، نہ تکذیب اور تردید کی. سادہ سا مختصر ایک جملہ کہا ہے، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب انہوں نے، فرشتوں نے، وہ جو عناصر اربع تھے جس سے تشکیل کیا گیا تھا وجود آدم کو، پانی، پہلے سب سے مٹی، پھر پانی، پھر ہوا، پھر آگ، ان کو دیکھ کر یہ رائے ظاہر کی. اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. مگر دیکھا تھوڑی سی بے چینی ہے، فرشتے ہیں حالانکہ، بے چینی ہے. تو اللہ کا طریقہ اور سنت یہ ہے، یہ کہنا کہ بہت بڑا تھیسس ہے. اللہ کی سنت یہ ہے اور دین کا طریقہ یہ ہے جس سے آج مذہبی لوگ، خواہ وہ مسجدوں کے محراب و منبروں میں بیٹھے ہوئے علماء ہوں یا خانقاہوں پہ سجادہ نشین ہوں، اس بات سے نابند ہو چکے ہیں کلیتاً. اللہ کی سنت یہ ہے وہ فرشتے بھی ہوں، کوئی بات کہیں تو نہ ان کو شٹ اپ کر دیتا ہے، خاموش کرواتا ہے، نہ لاجواب کرتا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء ان کو مطمئن کرتا ہے، لاجواب نہیں کرتا. ہماری پوری مذہبی، معاشرتی، سیاسی زندگی دوسرے کو لاجواب کرنے کی تگوداؤ میں ہے. اور اگر ہم کسی کو سر مجلس، اسٹیج پر، عدالت میں، کسی فورم پر لاجواب کر دیں تو ہم اپنے مسلز علمی دکھاتے ہوئے بعد میں کہتے دیکھا بولنے یوگا نہیں چھوڑیا. بولنے یوگا تو نہیں چھوڑا، مگر آپ نے اس کے اندر کسی خیر کے جذبے کا بھی ککھ نہیں چھوڑا ہے، ککھ نہیں چھوڑا ہے. آپ نے اسے لاجواب کر کے ذلیل و رسوا کیا ہے. اللہ کی سنت یہ ہے وہ مطمئن کر کے اپنا بناتا ہے، اپنا بنا. تو اس نے فرشتوں کو دیکھا اس بات کو، تو اس نے، اب قرآن مجید ہے بڑی ابتدا میں سورہ بقرہ میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے اس کے اسباب.
ہر شے کا علم عطا کر دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کی وہ چیزیں اور کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. یہ جو اینڈ ہے، اگر تم اپنی بات سچے ہو اپنی بات میں، کس بات میں؟ وہ جو اندر ہے بے چینی، عدم اطمینان، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، ہمیں اس بات کا ہم نہیں جانتے، تو ہر عیب سے پاک ہے. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ. فلما انبأہم باسمائہم، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ناول نہیں ہے کہ جس میں یا ادبی بیانیے کے لیے یا اس کی جزیات نگاری کے لیے الفاظ بے الفاظ پھینکے جا رہے ہیں. نہیں، معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان. جب وہ ساری چیزوں کے نام بتا چکے آدم فرشتوں سے، قالا، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا، الم اقل لکم، میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمین کے سارے غیب جانتا ہوں. پوری سورہ بقرہ قرآن پڑھ لیں. فرشتوں نے اللہ کے علم پر تو انگشت اعتراض نہیں اٹھائی تھی. یہ تو نہیں کہا تھا تو نہیں جانتا. تو بات تو یہ بنتی ہے نا، جب فرشتے بتا چکے، جب آدم بتا چکے تو کہتا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ اس کے لائق ہے، استحقاق ہے، یا اس کا علم دیکھا. نہیں کہا میرا علم دیکھا، یہ میرے علم کا حامل اور مظہر ہے. تو پہلی شے علم عطا. آخری پیغمبر ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پہلی وحی آ رہی ہے، اب سارے واقف ہیں. صحیفہ انقلاب و ہدایت ابدی، دروازہ کھلتا ہے، پہلی وحی آتی ہے اور پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھو. ابتدا علم ہے، انتہا علم ہے. ہم اسی علم سے نا آشنا ہو گئے. اچھا دیکھیے، ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہوتی ہے جاہلیت. یہ دو مختلف چیزیں. جہالت ہے نہ جاننا، علم نہ ہونا، یہ جہالت ہے. اور جاہلیت ہے جانتے ہوئے بھی اعتراف حقیقت نہ کرتے ہوئے ماننے سے انکار کرنا، یہ جاہلیت. ہم اس دور میں اپنے رویوں کے اعتبار سے شکار جہالت نہیں ہیں، مبتلا جاہلیت ہیں. ہم جاہلیت میں مبتلا ہیں. ہمیں بہت ساری چیزوں کا ادراک ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں یہ ہے سچ، اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں. ہماری انا راستے میں کھڑی ہوتی ہے، جو میں نے کہا عداوت کے بعد ضد اور انا رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہمیں ماننے نہیں دیتی. سو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو کچھ کام انفرادی سطح پر کرنے والے ہیں. اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے علم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، شغف علم کے ساتھ اپنے گھر میں. اور اچھا علم جو آپ مرضی دنیا کے علم حاصل کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ دین روکتا ہے. آپ جدید ترین علم حاصل کریں، جدید ترین، مگر جو اصل مخزن، منبع اور مصدر ہے وہ قرآن ہے. آپ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں. اس طرح کے بہت سارے بعض گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں. واقعی میں دفعہ بیٹھا تھا، ہمارے بڑے سینئر آفیسرز تھے، تو انہوں نے کہا کہ دکھ تو ہم سارے سنتے ہیں، دکھڑے سارے سنتے ہیں، یہ بتائیے کہ کوئی جیسے اگر کوئی جسم ہو سر سے لے کر پاؤں تک کوڑ زدہ، تو کہیں نہ کہیں سے علاج تو شروع ہوگا نا، کرنا ہوگا. آپ ہمیں ایک شے بتا دیں جس جہاں سے علاج شروع ہونا ہے. میں نے کہا جی ایک ہی بتاؤں گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بینگ مسلم. یہ علاج مسلمانوں کے لیے، نان مسلم، نان بلیورز کے لیے نہیں. وہ یہ آپ قرآن مجید کو باقاعدگی کے ساتھ ترجمے سے سمجھ کر پڑھنا شروع کریں. آپ کے آدھے مذہبی معاشرتی مسائل جو مولویوں اور ان کے ساتھیوں اور اس کماش، مولوی یاد رکھیے مولوی حلیے کا نام نہیں ہے، مولوی ایک روش کا نام ہے، ایک روش کا نام ہے. وہ روش کیا ہے؟ وہ روش یہ ہے کہ جس نے خود کچھ نہیں کرنا اور دوسروں پر ڈیپینڈنٹ پیراسائٹس، معاشرتی پیراسائٹس، اس کا نام مولویت ہے. مولویت فی زمانہ
ٹرمز چینج ہوتی رہتی ہیں، ٹرمینالوجی، اصطلاحات، ان کے معنی، ان کے ملا کبھی ہماری سوسائٹی میں، اسلامک سوسائٹی میں سب سے ٹاپ رینک علمی منصب تھا۔ ملا جیون، ملا علی قاری، ملا واعظ القادری، فلاں فلاں۔ اب بدل گیا، نہ وہ کوئی قرآن کا لفظ تھا، نہ اس کے جو معنی نئے متعین ہوئے اس سے بھی قرآن کی عظمت پر حرف آتا ہے، تو وہ اس روش کا نام ہے۔ ہماری سوسائٹی یا پیراسائٹس پر مشتمل ہے یا پیراسائٹس بننے کی خواہش رکھنے والوں پر مشتمل ہے۔ ہم علم کے ساتھ شروع ہیں تو علم کے ساتھ تعلق جوڑا جائے۔ پھر دوسری شے وہ یہ ہے، تقریریں بھی ہو جاتی ہیں، اظہار خیال بھی ہو جاتا ہے، عمل پریکٹس کہاں ہے؟ جب ہم اس حال سے، اس سٹیج سے اتر کر جاتے ہیں تو پھر اپنے اسی خول میں بند اور اپنی انہی سرگرمیوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ میں اب وہ بہت پہلے کبھی ابتدا میں، چونکہ وہ انٹر تک میں ایف ایس سی میں اسٹیٹ میتھ اکنامکس پڑھ کے آیا، اس کو وہ طرز عمل تھا کہ لوگوں سے پوچھتے تھے، ہاتھ بھی کھڑے کروا لیتے تھے، سروے بھی کر لیتے تھے، اسٹیٹسٹکس جمع کرتے تھے، سارا کچھ وہ پرانا، اب نہیں میں کرتا، شرمندگی ہوتی ہے۔ مگر ہم ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے تنہائی میں، خلوت میں کبھی سوچیں، ہم نے انتہا پسندی کی بنا پر اور معاشرے میں نفرت کو فروغ دینے کی بنا پر کتنے مذہبی، دینی، سیاسی، معاشرتی لوگوں کو یا شٹ اپ کہا ہو یا بائیکاٹ کیا۔ مڑ کے جاتے ہیں پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں، اسی ماحول کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ گفتن، وہ بلکہ نشستن، گفتن، برخاستن، nothing more than that۔ تو اپنے رویے میں ہمیں عملی تبدیلی لانی چاہیے، عملی تبدیلی۔ میں جذباتی باتیں وہ یا اس طرح کی نہیں کرنا چاہتا، مگر اس کے باوجود علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا۔ راز کن فکاں ہے، تیرے لیے امر کن کا اجرا ہوا تھا، فرشتوں کے لیے نہیں ہوا، نباتات و جمادات کے لیے نہیں ہوا۔ اور آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ یہ سارے پر جھاڑ دے، یہ جن پر رنگ و نسب کے رنگ لگے ہوئے ہیں، رنگ و نسب سے غبار جن کا لگا ہوا ہے، ان کو گرا دے، نئے پر پھوٹے، نئے ان سے اڑنے کی تیاری کر، وہ تجھے حرم تک لے کے جائے گا۔ نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کہاں ہو جا۔ مگر اینڈ پر میں، طویل ٹاپک ہے، میں نے صرف چاہا کہ اتنی مختصر سی ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے کہ کوئی ایک جملہ ہمیں یاد رہ جائے۔ آخری بات جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو ٹاپک ہے نا اتحاد امت، یہ بہت وسیع ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اتحاد امت سے ابھی بہت نیچے، نہ وہ میرا اور آپ کا سکوپ ہے، نہ ہمارا لیول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتحاد امت یہ آج سے 800 سال پہلے، میں بالکل ذمہ داری سے یا اپنے اعداد و شمار کے مطابق پورے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 800 سال پہلے اتحاد امت کا تصور وہ ختم ہو چکا ہے، یہ نہیں آئے گا۔ اب اتحاد قومیت کی بات، آپ پاکستانی قوم کے طور پر تو اکٹھے ہو جائیں، کوئی بڑی مقتدر اور نسب اور علمی کوالیفیکیشن کے اعتبار سے بڑی معتبر شخصیت نے ابھی یہ کوئی 1-2 دن پہلے کہا ہے۔ اب میں اگر وہ جملہ سیم ایز کہوں گا تو آپ کا ذہن ادھر جائے گا۔ انہوں نے کسی علاقے کا نام لے کر، کسی صوبے کا نام لے کر کہا ہے کہ اس میں رہنے والوں کو ایسا، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ اس کا نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ سے، مگر اس کو واضح کرنے کے لیے مثلا کوئی کہے
کہ پنجاب میں رہنا ہے تو پھر پنجابی بن کر رہنا ہوگا. یہ جملہ کہا گیا پنجاب میں رہنا ہے تو پنجابی بن کر رہنا ہوگا. اس سے بڑی تھرڈ کلاس گری ہوئی گھٹیا اور نفرت انگیز بات ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ایک جو فیڈریشن وحدت ہے پاکستان، اس کے اندر آپ تقسیم چاہتے ہیں کہ جو اس ٹیریٹری کے اندر رہے گا اسے اس کے ہمارے قائم کردہ اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرے، دوسرا کہے گا ہماری، تیسرا کہے گا. پاکستانیت کا تو وجود نہیں رہے گا. یہاں تو پاکستانیت خطرے میں ہے. اتحاد امت تو کہیں آگے کی بات ہے نا، بہت دور کی منزل ہے. پاکستانیت خطرے میں ہے اس وقت. اچھا، تو اگر اس سے اونچے درجے کی بات کی جائے، کوئی ترم خان یہ کہے کہ پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستانی بن کر رہنا ہوگا، تو پھر کل امریکہ کہے گا امریکہ میں رہنا ہے تو امریکی بن کے رہنا ہوگا. ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندوستانی بن کے رہنا ہوگا. تو پھر آپ کو تکلیف ہوگی نا. وہ کہیں گے کہ پھر جیسے ہمارا کلچر ہے ویسے ہی ہوگا. جتنا تو ہم خود مرضی سے اپنا لیتے ہیں اس کی تو اور بات ہے نا، مگر جب کوئی ہم سے منوانا چاہے پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پھر ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے افکار اور اپنے کردار دونوں میں وسعت تو اپنے افکار اور کردار میں فی الواقعہ وسعت پیدا کر کے دوسروں کے لیے قبولیت کا معاشرے میں اظہار کیا جائے. خورشید صاحب میرے پاس کبھی کبھی شفقت کرتے آتے رہتے. ہم نے اپنی مسجد میں وہاں پہ ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ کیا تھا، ساتھ ہمارے کچھ لوگ ہیں جھگیوں میں رہتے ہیں جن کا کوئی عنوان بھی ہوتا ہے، میں وہ اپنی زبان پر کبھی لایا ہی نہیں. لوگ ان کو ایک خاص ٹرم سے، اصطلاح سے یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو اب میں کشمیر جا کے آزاد نہیں کروا سکتا، فلسطین میں نہیں کر سکتا، میں برما کے مسلمانوں کے ساتھ جا کر وہ پریکٹیکلی ہیلپ نہیں کر سکتا. میں اس کا مکلف بھی نہیں ہوں عملی طور پر، اور ذمہ دار بھی نہیں ہوں. اور میرا رب اس سوالے میں سوائے اس کے کہ میں درد دل رکھوں، اس کے سوا مجھ سے کسی شے کا مطالبہ بھی نہیں کرے گا. مگر جو میری دیوار کے ساتھ میرے گھر کے سائے میں بیٹھے ہیں ان کے متعلق تو پوچھے گا. سو میں نے ان کے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا کرنے کا اہتمام سوچا. سب سے پہلے مجھے اپنے دائیں بائیں وہاں پہ معاشرتی سطح پر، یہ منہاج القرآن کی بات نہیں کر رہا، اپنے دائیں بائیں کے لوگوں سے مجھے بہت ساری باتیں سننے کو ملی. آپ اب ان کو پڑھائیں گے اور آپ ان کو مسجد میں بلائیں گے اور بٹھائیں گے، تو میں نے کہا پھر مجھے برداشت کرنا ہے تو انہیں بھی کرنا پڑے گا. آپ ذرا آخری جملہ جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہہ کر کہ ہم میں سے کون ہے جو کسی پسماندہ پسے ہوئے طبقے کے لیے خالی آواز ہی اٹھائے. ہم جو تقریریں ہی ہیں، پریکٹیکلی نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی میں. اور مذہبی آدمی ہو، خواہ محراب و منبر یا سجادہ و خانقاہ، سیاسی آدمی ہو، سیاسی آدمی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، کوئی معاشرتی قائدین میں سے ہو، کسی طبقے، کسی صوبے، علاقے، ایک پیمانہ میں دیتا ہوں، ایک پیمانہ، اس پہ فرق نہیں، اس پہ فرق نہیں. ان میں سے ہر طبقے کا جو فرد درد دل اور درد امت کا اظہار کرتا ہے، اس سے کہیں اپنے فورم پر اپنے سے مختلف خیال رکھنے والے، اختلاف رکھنے والے، مذہبی ہے تو مذہبی اختلاف، مسلکی، سیاسی ہے تو سیاسی، معاشرتی تو معاشرتی، اور وہ روحانی یا اس ٹائپ کا، تو آپ دوسرے بندے کو اپنے سٹیج پہ جگہ دے سکتے ہیں. اگر وہ دیتا ہے اس کے ساتھ جڑے، اس کے ساتھ جڑے. تقریریں اور اتحاد کا معنی نہیں ہمیں معلوم. ہم اتحاد کا معنی ادغام سمجھتے ہیں. یہ اپنی شناخت ختم کر کے میری شناخت کو اپنا لیں. That's not اتحاد, it's ادغام.
یہ الگ الگ الفاظ ہیں، اتحاد الگ ہے، ادغام الگ ہے، اشتراک الگ ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اتحاد کا معنی یہ ہے اختلاف کے باوجود اپنی اپنی فکر پر قائم رہتے ہوئے بعض اعلیٰ اور وسیع مفادات کے لیے مشترک نکات پر اکٹھے ہو جانا جزوی طور پر، دیٹس کالڈ اتحاد۔ بریلویت چھوڑ کر دیوبندی بن جائے اتحاد، اے کیڑی لغت ہے۔ شیعہ نہ رہے، اہل حدیث ہو جائے اور اہل حدیث کہ یہ اتحاد ہو گیا، اور یہ اتحاد نہیں ہے، یہ ادغام ہے، مدغم ہو گیا ہے۔ تماشا ہے بھائی، آپ نے لوگوں کو چکروں میں ڈال رکھا ہے۔ میں حسن دال کی تحصیل کی مرکزی مسجد میں ہوتا تھا، جمعہ کی ذمہ داری تھی۔ وہ جب عراق پر حملہ ہوا تو ایک سارا سیاسی سماجی تمام تاجر تنظیموں کا ایک مشترکہ جلوس نکلا، ہر ایک نے نام امریکہ کو یہ کر دیں گے اور امریکہ کو وہ کر دیں گے، لٹرم پٹرم۔ بحیثیت مرکزی خطیب تحصیل آخری گفتگو میری تھی۔ یہاں کے ایسے اس میں یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ بعد میں اٹھ کر جھاڑ پوچھ نہیں کرتا ہے، تو ٹھیک ہے جی۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا بات سنیں، ہمارا سب سے بڑا دشمن خدا کی قسم امریکہ نہیں ہے، ہم خود ایک شہر۔ میں نے کہا کہ جلوس آیا، آپ نے وہ جو بھی اس وقت امریکہ کا صدر تھا، بش تھا یا کون تھا، اس کا پتلا بنایا ہوا، اور اس کے ساتھ آپ نے بد اخلاقی کی انتہا کی ہے سارے رستے میں۔ میں یہاں حالانکہ مردوں کا ہے اجتماع، مگر میں نہیں ڈسکس کر سکتا۔ آپ نے جو اس کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے، آپ اس کے پتلے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ پریکٹیکلی آپ کی پوری قوم کے ساتھ کرتا ہے، تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کا کوئی معیار اخلاق نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دشمن ہم ہیں، یہ جتنے میں نے کہا میرے ساتھ صرف مذہبی لوگ، تاجروں کو نہیں کہتا، سیاسیوں کو نہیں کہتا، یہ جتنے میرے ساتھ مذہبی لوگ میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چھو کر کے کھڑے ہیں، اور لوگ پتہ نہیں دنیا کو تصویر کے ذریعے کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یہ سارے اگر ان میں سے ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ جتنے کم از کم یہاں کھڑے ہیں، ہر دوسرا آدمی میرے ممبر پر آ کر بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو پھر کوئی امریکہ کے لیے بات کرو، ورنہ چبلا نہ مارو تو ٹائم نہ ضائع کرو۔ جی آپ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ہے، اسٹیج، پلیٹ فارم، جماعتیں، تنظیمیں الگ الگ ہونا فرقہ واریت نہیں ہے، یاد رکھیے فرقہ واریت۔ آخر میں زبردست بات میرے ذہن میں آ گئی، مجھے کسی نے حدیث کے حوالے سے ایسا جملہ کبھی ساری زندگی نہیں کہا۔ میں نے کہیں پہ اتحاد امت پہ اس طرح بات کی تو ایک مولوی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے کہا رانا صاحب آپ ذرا آپ شدت دیکھیے، آپ کی بات زیادہ بڑی امپورٹنٹ اور اونچی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں لرز گیا، پسینہ چھوٹ گیا، میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے دوبارہ یہ منہ سے مت کہو اور توبہ کرو، تم نے سوال ویسے کرو جو پوچھنا ہے۔ کہتا نہیں یہ بات نہیں ہے، میں نے سوال سوچ سمجھ کر کیا۔ میں نے کہا اچھا اس سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں سوال تمہارا دوبارہ ریپیٹ نہیں کروانا چاہتا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں پتہ نہیں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ تے رسول تسی کہندے ہو کہ فرقہ واریت نہ ہوئے تے ایک ہو جان، تے پھر رسول اللہ دی گل کدھر گئی؟ آپ ذرا مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ میں نے اسے کہا تم نے جو سوال کیا نا وہ کفر کی طرف لے جا سکتا تھا، اب میں جو سوال کرنے لگا ہوں یہ انشاءاللہ ایمان کی طرف لے کر جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کی بات اور حکم اونچا اور بڑا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع اونچی ہے، اس کا درجہ اونچی ہے؟ ایک تو اللہ اوپر سے وہ دے رہا ہے حکم، اس کا سٹیٹس اونچا ہوگا، یا رسول اور وہ کوئی خبر دے رہے ہیں اس کا سٹیٹس اونچا ہوگا؟ اس نے کہا اللہ کی بات کا۔ تو میں نے کہا اللہ نے یہ فرمایا جو بھی یہاں پر تلاوت بھی کی گئی، مظہر الحق صاحب نے بھی، آپ نے بھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ نے جو فرمایا وہ دکھی دل کے ساتھ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ میری امت اس طرح بٹ جائے گی، وہ عمل کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے یہ ہے، عمل کے لیے وَلَا تَفَرَّقُوا ہے۔ ابھی قیامت پتہ نہیں 10,000 سال بعد آنی ہے، تم آج ہی 73 بنا کے نبیڑو کام جان چھوڑاؤ، خدا کا خوف ہے۔
اس مائنڈ سیٹ کو معاشرے میں ریجیکٹ کریں، اس کے مد مقابل کھڑے ہوں۔ کوئی آپ کو مسلکی بنیادوں پر انتہا پسندی نفرت کی طرف لے جاتا ہے، دوسرے کی تکفیر کرتا ہے، جہنمی کہتا ہے، دوزخی کہتا ہے، say him shut up، بکواس بند کرو۔ دین ملانے کے لیے آیا تھا، لڑانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس پر ختم کر رہا ہوں کہ جب دین آیا اس سے پہلے صورتحال بعد میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ سبحان اللہ۔ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے۔ کب؟ جب دین اور رسول نہیں آئے تھے، دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اس کی نعمت کے سبب سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ جہاں عداوت ہوگی وہاں دین اتنا دور ہے، جہاں محبت و اخوت ہوگی دین اتنا وہاں قریب ہے۔ بہت شکریہ جی۔